علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی خیریت سے رکھے۔ جی آج میری ویڈیو ان نیو کپلز کے لیے ہے جن کی نیو شادی ہوتی ہے اور وہ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے میں ان کو مشکلات ہوتی ہیں۔ اب میری شادی کو تو 20 سال ہو گئے ہیں، تو میرا تو ایکسپیرینس ظاہر ہے 20 سال کا۔ تو جو نیولی کپل ہوتے ہیں جن کی نیو شادی ہوئی ہوتی ہے، اور آج کل تو زیادہ ٹرینڈ ہے کہ جلدی وہی پرانے زمانے کی طرح چھوٹے چھوٹے لڑکے لڑکیوں کی شادی ہو رہی ہے، اور ماشاءاللہ سے کئی کپل ایسے بہت اچھے سے نبھا بھی رہے ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے آپ کی لائف خراب ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اپنے پارٹنر کو آپ انڈرسٹینڈ کریں، سمجھیں، وہ آپ کو سمجھے اور آپ اپنے پارٹنر کو انڈرسٹینڈ کریں۔ انڈرسٹینڈنگ دونوں کی بہت ضروری ہوتی ہے۔ اگر آپ دونوں کی جب انڈرسٹینڈنگ ہوگی تو آپ لوگوں کو کوئی مشکل نہیں ہوگی کسی بھی بات کی، اور ایک دوسرے کو سمجھ لیں گے، اور اگر کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہونے بھی لگے گی تو جب آپ ایک دوسرے کو سمجھیں گے تو آپ آئیڈیا لگا لیں گے کہ بھائی یہ ریزن ہوگا۔ اور سیکنڈ نمبر پہ جو بات اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے پارٹنر سے کبھی بھی جھوٹ نہ بولیں، یعنی کہ جو بھی بات ہے وہ آپ دونوں کی آپس میں سچ پہ مبنی ہونی چاہیے۔ جھوٹ جب بولیں گے نا تو پھر بیسک بنیاد جو رشتے کی ہے نا وہی کھوکھلی ہو جائے گی۔ تو آپ اپنے ہسبینڈ سے یا ہسبینڈ اپنی وائف سے جھوٹ نہ بولے، جو بھی بات ہے وہ کلیئر کٹ اپنی وائف کو یا وائف ہسبینڈ کو بتا دیں۔ جھوٹ بولنے سے مین جو بیس ہوتی ہے وہ گھر خراب ہوتا ہے، اور اگر ایک عورت اگر اسٹارٹنگ میں جھوٹ بولنا شروع کر دیتی ہے تو اس کا ہسبینڈ کا اس پہ اعتبار ختم ہو جاتا ہے۔ اگر وہ سچ بھی بول رہی ہوگی نا تو وہ کہے گا نہیں تم جھوٹ بول رہی ہو۔ اس لیے کبھی بھی جو ہے نا جھوٹ کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، یعنی کہ جھوٹ آپ نہ بولیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، بڑی سی بڑی بات بھی ہو آپ اس میں سچ بول دیں، زیادہ زیادہ کیا ہوگا اس کے، ظاہر ہے تھوڑی دیر کا بس وہ ہوگا، اس کے بعد کون سا کوئی آپ کو مار دے گا۔ تو اس لیے آپ نے ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ تھرڈ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اگر گھر سے کہیں جاتے ہیں تو آپ کے ہسبینڈ کو ایٹ لیسٹ پتہ ہونا چاہیے، اس سے جو ہے مس انڈرسٹینڈنگز نہیں ہوتی۔ اب جیسے میں کہیں جاتی ہوں تو میں جسٹ ٹیکسٹ کر دیتی ہوں اپنے ہسبینڈ کو کہ میں گھر سے کہیں جا رہی ہوں، کسی کام سے جا رہی ہوں، جم جا رہی ہوں۔ تو ہماری لائف کا یہ حصہ ہے کہ ہم لوگ بتاتے ہیں ایک دوسرے کو کہ ہم جا رہے ہیں، ہم پہنچ گئے، اپڈیٹ رکھتے ہیں۔ تو یہ چیزیں کرنے سے بھی نا مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی۔ تو بیسک آپ جب شادی ہوتی ہے تو اپنے کوئی رول سیٹ کر لیں، ان رولز کی وجہ سے نا آپ کو کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی۔ اور جو 4 نمبر پہ ہے جو بات وہ یہ ہے کہ ہسبینڈ کا خیال رکھیں۔ بیسک گھروں میں لڑائیاں زیادہ تر ہسبینڈ اور وائف کی کس لیے ہوتی ہیں؟ کھانا اچھا نہیں بنا، کھانا ٹائم پہ نہیں میری وائف نے مجھے دیا، اور میرے کپڑے پریس نہیں کیے، اور ٹائم پہ آفس نہیں بھیجا۔ تو مین چیزوں کا خیال رکھا کریں۔ یہ جو بیسک چیزیں ہیں اس سے آپ کی سیلف رسپیکٹ جو ہے نا وہ خراب ہوتی ہے، یعنی کہ میرے نزدیک ایک عورت وہی ہے جو اپنے ہسبینڈ کو خوش رکھے اور اس کے سارے کام ٹائم سے کرے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوتا اور ہسبینڈ اگر یہ اتنا بھی کہہ دیتا ہے کہ بھئی تمہاری وجہ سے میں لیٹ ہو گیا، یا تمہاری وجہ سے مجھے کوئی چیز ٹائم پہ نہیں ملتی، میرے کپڑے نہیں استری، یہ وہ، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ مجھے تو پرسنلی بہت ہی انسلٹنگ یہ بات لگتی ہے۔ تو اس لیے اپنی رسپیکٹ آپ اسی لیے تب بھی بنا سکتے ہیں اپنی رسپیکٹ کہ آپ اپنے کام پرفیکٹ کریں، کسی کو بولنے کا موقع ہی نہ دیں۔ سب سے پہلے پریورٹی جو ہے آپ کے ہسبینڈ ہیں، اور اگر آپ کے بچے ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کے بچے ہیں۔ تو آپ نے یہ چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں کہ پہلے آپ کا ہسبینڈ ہے۔ اگر آپ کے ہسبینڈ نے اچھے استری کیے ہوئے کپڑے نہیں پہنے ہوئے، اچھے دھلے ہوئے کپڑے نہیں پہنے ہوئے، تو وہ کوئی ہسبینڈ کو کچھ نہیں کہے گا، وہ یہی سوچیں گے کہ اس کی بیوی نے اس کو استری نہیں کر کے دیے اچھے سے، اس کو کپڑے دھو کے نہیں دیے، تو جس وجہ سے یہ گندے کپڑوں میں آیا۔ تو اس لیے اگر ہسبینڈ نے اچھے ڈریسنگ کی ہوتی ہے تو لوگ دیکھتے ہی اس کی بیوی کے بارے میں رائے بنا لیتے ہیں کہ اچھی سگڑ عورت ہوگی۔ تو اس لیے مین چیز یہی ہے کہ آپ ہسبینڈ کا خیال رکھیں۔ اور ایک
جو 5 نمبر پہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ہسبینڈ پہ آپ بیجا خواہشات اور بیجا فرمائشیں نہ کریں اپنے ہسبینڈ سے. آپ اتنا برڈن نہ ڈالیں کہ آپ کے ہسبینڈ کو مشکل ہو آپ کی خواہشات پوری کرنے کے لیے. اس کا ریزن یہی ہے کہ اب ہو سکتا ہے آپ کے ہسبینڈ کے پاس اتنا ہو ہی نہ اور آپ انہیں فرمائش کر دیں اور بیجا فرمائش پوری کرنے کی وجہ سے آپ کے ہسبینڈ اتنی ٹینشن اور تناؤ کا شکار ہوں. اس لیے آپ نے اپنے ہسبینڈ سے اتنی ہی خواہش کرنی ہے جتنی آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا ہسبینڈ آپ کی خواہش پوری کر سکتا ہے. آپ اتنا اس سے زیادہ اپنے ہسبینڈ پہ برڈن ہی نہ ڈالیں. 6 نمبر پہ یہ ہے کہ اپنے ہسبینڈ کی آپ برائی نہ کریں کسی کے سامنے بھی. اسپیشلی آپ اپنے ان لاز کے سامنے اپنے پرسنل میٹرز اور کوئی ایسی بات آپ بالکل نہ کریں کیونکہ ان کو موقع ہی نہ دیں کہ وہ کوئی بات کر سکیں. اگر کوئی بات ہسبینڈ کی بری بھی لگتی ہے تو اپنے ان لاز کے سامنے آپ کبھی بھی اس کا اظہار نہ کریں اور اپنے میکے والوں کے سامنے اسپیشلی، بلکہ آپ اپنی جگہ پہ ہسبینڈ سے بات کریں. اور پیٹھ پیچھے کبھی بھی ایسا نہیں ہے آپ بیٹھ کے اپنے ہسبینڈ کی برائی کریں. اپنے ہسبینڈ کی ہمیشہ لوگوں میں رسپیکٹ بنائیں، لوگوں کو بتائیں کہ آپ کے ہسبینڈ کتنے اچھے ہیں، کتنے رسپیکٹ کرتے ہیں آپ کی، تاکہ لوگوں کی نظر میں بھی آپ کے ہسبینڈ کی رسپیکٹ ہو. آپ لوگوں کو تو بتا دیں گے کہ آپ کے ہسبینڈ نے یہ کیا، لیکن آپ کے ہسبینڈ نے کیوں کیا یہ آپ کو پتہ ہوگا. اگر انہوں نے آپ کو کسی بات پہ ڈانٹا، سختی کی یا کچھ کہا تو یہ تو غصے میں ہر گھر میں ہو جاتا ہے، لیکن جب آپ کسی کو اس طرح بتائیں گے تو اس سے کیا ہوگا، آپ کے ہسبینڈ ڈس رسپیکٹ ہوں گے اور اس بندے کی نظر میں آپ کے ہسبینڈ کے لیے ایک اسکیچ بن جائے گا کہ یہ اچھا بندہ نہیں ہے. تو اس لیے اپنے ہسبینڈ کی عزت کو لوگوں کے سامنے بڑھائیں نہ کہ کم کریں. تو جناب یہیں تک کی تھی یہ میری باتیں. اگر آپ کو یہ اچھی لگیں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اور ساتھ ہی یہ میں آپ کو بتاتی ہوں سعید غنی کا ہے یہ شیا باڈی بٹر. سردیاں آ رہی ہیں تو میں نے یہ لیا تھا اور بہت ہی اچھا، اور مطلب بہت ہی گریسی نہیں ہے، آپ لگاتے ہو تو چپ چپ نہیں کرتا، بڑا اچھا اس کا ٹیکسچر ہے. اور یہ آپ ضرور بائی کریں اور بہت ریزنیبل پرائز میں، آئی تھنک 450 یا 500 کا ہے. تو یہ میں نے آپ کو اس کے بارے میں بتانا تھا، ڈیٹیل سے ریویو کروں گی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.